وعلى ذكرهم ورفع شانهم في كل أقليم وخصهم من بين حملة الشرع بمزيد التشريف والتكريم والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث سيد الأبرار وآله الطيبين الأطهار وصحابته المهديين الأخيار اللهم صل فصل على سيد البشر والشفيع والمشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرات، آج کی یہ عظیم کانفرنس جو امیر محترم کے حکم سے پورے پاکستان میں انعقاد پذیر کانفرنسوں کا ہی ایک سلسلہ ہے کہ ختم نبوت کے موضوع کو اجاگر کیا جائے اور تمام خطباء اور علماء عقیدہ ختم نبوت اور ختم نبوت کے سلسلے میں خدمات اہل حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں۔ آج کی یہ عظیم کانفرنس بھی اسی سلسلہ جمیلہ کی ایک بہترین اور چمکدار کڑی ہے۔ میں اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر اس کے منتظمین اور آپ شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے برادر مکرم حضرت ڈاکٹر عبدالغفور راشد کی ایک بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ سندھ باب الاسلام ہے، اور باب الاسلام کو ثابت کرنے کے لیے دیبل کی بات ہوتی ہے، منصورہ کی بات ہوتی ہے۔ آپ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں تشریف فرما ہے۔ کیا کوئی شہر اس وقت یا کوئی قصبہ، کوئی گاؤں اس وقت ہے دیبل کے نام پر؟ یا کوئی شہر ہے جو منصورہ کے نام سے معروف؟ کبھی آپ نے کوشش کی کہ تاریخ کے وہ زرعی اوراق جو دیبل اور منصورہ کے نام سے چمک رہے ہیں، آج وہ بستیاں کہاں ہیں؟ دیبل ٹھٹھا کے قریب کی ایک بستی تھی، اور منصورہ اس کا نام تاریخ کے اندر بکھر کے نام سے مرقوم ہے۔ یہ جو سکھر ہے، اس کے قریب میں بکھر کے نام پر ایک بستی تھی جو بعد میں دریا برد ہو گئی تھی۔ وہ بکھر تھا جس کو بعد میں منصورہ بنا کر اس علاقے میں دارالحکومت بنایا گیا۔ اس بات کی تفسیر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے معارف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی، اور بعد میں وہ مضامین لاہور سے محمد طفیل نے جو نقوش کے نام پر پرچہ نکالا کرتے تھے، اس کا 10 جلدوں میں اور بعد میں 3 چھوٹی جلدیں اور شامل ہوئیں۔ رسول نمبر
نقوش کے رسول نمبر کی 3 نمبر جلد کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ وہاں سید سلیمان ندوی نے ایک اور بات بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ سندھ کے راستے، مکران کے راستے بر صغیر میں داخل ہوئے، وہ خالصتاً کتاب و سنت کے علم کو لے کر آئے تھے، اور جو لوگ افغانستان کے راستے آئے وہ فقہ کو لے کر آئے تھے۔ یہ سید سلیمان ندوی نے یہ بات نقل کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کا ایک سیاح، ایک مورخ بشار مقدسی جب سندھ کے علاقوں کا ذکر کرتا ہے اپنی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم میں، تو وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ فاکثرہم اصحاب الحدیث، کہ سندھ کے مسلمانوں کی اکثریت اہل حدیث کی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے عثمان بن ابو العاص ثقفی کی، ان کے بھائی مغیرہ بن ابو العاص ثقفی کی، کہ ایک بھائی مکران کے ساحلوں سے اس علاقے میں داخل ہوا، اور دوسرا بھائی ٹھانا جو ہے، ٹھانا جس کی طرف نسبت کر کے مولانا اشرف علی تھانوی کہلاتے رہے ہیں، بمبئی کے قریب کے علاقوں میں اس راستے سے بر صغیر میں داخل ہوا۔ مکران کا ایک رقبہ وہ ہے، علاقہ وہ ہے جو آج پاکستان کے پاس ہے، اور مکران ہی کا ایک علاقہ ایران کے قبضے میں بھی۔ ایران کی فتوحات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، اور انہی کے دور میں ہی آگے بڑھی تھی فوجیں، اور انہی کے دور میں جو فوجیں آگے بڑھی تھی انہوں نے مکران پر قبضہ کیا تھا۔ ہمارے ہاں تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ محمد بن قاسم جب آیا تو اس کی عمر 17 سال تھی۔ 17 سال کی عمر میں وہ سندھ کے علاقے میں نہیں آیا، مکران کے علاقے میں آیا تھا، بلوچستان کے علاقے۔ جب راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے وہ آیا، اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کتابیں ہیں العقد الثمین فی من ورد فی الہند من الصحابۃ والتابعین، تاریخ جو ہے بلازری کی فتوح البلدان کے نام سے، اس میں بھی ذکر ہے، اور اس وقت کا سندھ ملتان تک کا نہیں تھا، اس میں وہ علاقے بھی تھے جو آج انڈیا کے قبضے میں، وہ سارے علاقے محمد بن قاسم نے فتح کیے تھے۔ پاکستان کے ملتان تک ہی وہ نہیں گیا، بلکہ وہ انڈیا کے احمد آباد تک بھی گیا تھا، حیدرآباد دکن کے علاقے بھی اس نے فتح کیے تھے۔ چچنامہ کے اندر جو فارسی میں لکھی گئی، بعد میں اردو میں بھی ترجمہ ہوا، سندھی میں بھی، اس کے اندر اس کی تفاصیل موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد اسحاق بٹی کی ایک کتاب ہے بر صغیر میں اسلام کے اولی نقوش، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں یہ بات ذکر۔ فوجیں آئی تھی 15 ہجری میں، لیکن اسلام کی دعوت رسول اللہ کے دور میں بر صغیر میں آ گئی تھی۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات سبحۃ المرجان جو آزاد بالگرامی نے مرتب کی، میں 2007 میں علی گڑھ کا چھاپا لے کر آیا تھا 3 جلدوں میں، اس میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور عبد الصمد سارم ازہری نے، ایک حنفی بزرگ ہیں لاہور کے رہنے والے، انہوں نے تاریخ الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ سرباتک ہندی نام کا ایک راجہ تھا،
اس نے یہ کہا کہ میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب اور ایک اور صحابی کو مکتوب دے کر بھیجا، اسی طرح کا مکتوب جس طرح کے مکتوب اللہ کے نبی نے دیگر لوگوں کو روانہ کیے تھے اسلام کی قبولیت کے۔ 25 صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے بلوچستان میں اپنے قدم فرمائے تھے، قدوم رنجہ فرمایا تھا۔ بلوچستان کا ایک شہر ہے جسے پنجگور کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں 5 قبریں ہیں صحابہ اکرام کی رضوان اللہ علیہ۔ بہرحال ایک یہ تفصیلی بحث۔ واقعہ معراج میں بعض روایات ایسی ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ رسول اکرم نے فرمایا ان کو جب میں نے دیکھا، جب معراج میں امامت کروائی تھی انبیاء کرام کی، تو کہا میں نے جب دیکھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی طاقتور جاٹ ہوتا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحابہ میں یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاس 2 زٹ دیکھے، 2 زٹ دیکھے، یعنی ریزے اور توئے کے ساتھ زٹ۔ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے اس سے مراد جٹ تھے۔ اب پہچان کیا تھی انہوں کی کہ جب یہ لوگ تجارت کے لیے جس طرح عرب آتے تھے ان علاقوں میں، اس طرح ان علاقوں کے لوگ بھی عرب کی منڈیوں کے اندر تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ قاضی اطہر مبارک پوری نے ایک مبسوط کتاب لکھی ہے عرب اور ہند کے تعلقات، مبارک پور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے قاضی اطہر مبارک پوری، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ان عربوں کا ذکر کیا ہے جو تجارت کے لیے بر صغیر ہند میں آیا کرتے تھے، اور ان ہندی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تجارت کے لیے عرب کے علاقوں میں جائے۔ صرف یہی نہیں، عرب کے سرداروں کی فوج میں شامل ہونے کے لیے کرائے کے فوجیوں کے طور پر بھی ہند کے علاقوں کے کئی علاقوں کے لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ چنانچہ بحرہ عرب کے کناروں پر، ساحلوں پر 2-3 بستیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو رہنے والے ہند کے تھے لیکن لڑائیوں کے لیے کرائے کے فوج کی طور پر وہاں موجود تھے۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے جس پر ہمارے بزرگوں نے بالخصوص حضرت مولانا محمد اسحاق بٹی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ حضرات، مجھے کامل احساس ہے کہ میں آپ کے اور امیر محترم کے درمیان گرچہ چند منٹ کے لیے حائل ہوں۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حسن روایت ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی مبعوث فرمائے، اور ان میں سے 315 رسول تھے۔ 1,24,000 میں سے 315 رسول، باقی نبی تھے۔ یہ تمام نبی اور رسول مخصوص قوم کے لیے، محدود وقت کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آتے رہے۔ اپنے اپنے دور میں اپنے فریضہ نبوت و رسالت ادا فرما کر دنیا سے رخصت ہوتے رہے۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی اور رسول بھی آئے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں
ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل بھی نبی تھے، حضرت اسحاق بھی موجود تھے، اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ اس سے آگے بڑھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، صرف زندگی میں نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، اور آپ کے قریبی عزیز حضرت یوشع بن نون بھی موجود تھے۔ اس سے آگے بڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی نبی ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹیاں محدود وقت کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے تھی۔ اور یہ بات میں صرف ایک دعوے کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ اس وقت ہمارے پاس جو بائبل ہے اس کا مطالعہ کیا جائے تو بائبل کے دو حصے ہیں، عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید۔ اور حضرات، یہاں میں ایک فخر کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مسلمان عیسائیت کے بارے میں نہیں جانتے، ہمارے اہل حدیث علماء عیسائیت کے بارے میں کما حق و علم نہیں رکھتے، لیکن ہمارا یہ شرف ہے کہ ہمارے امیر محترم انہوں نے عیسائیت پر کتاب لکھی ہے، اردو میں، عربی میں، انگلش میں۔ اردو اور عربی شائع ہو چکی ہے، انگلش زیر طبع ہے، اور یہ بات میں مبالغے میں نہیں، پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ عیسائیت پر ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے حضرت امیر محترم کی کتاب، مکمل انسائکلوپیڈیا، ایک ایک لائن جو ہے حوالے کے ساتھ لکھی۔ اور خود ایک بار میں نے ان سے سنا تھا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کہ 32 سال کا عرصہ گزرا اس کی ترتیب کے لیے مطالعہ کرتے ہو۔ تو میں ان کی موجودگی میں سعادت سمجھتے ہوئے یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل کے دو حصے ہیں، ایک عہد نامہ جدید، ایک عہد نامہ قدیم۔ عہد نامہ جدید کے اندر اناجیل اربع ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل، جبکہ عہد نامہ عتیق کے اندر پہلے انبیاء کے طرف منسوب جو کتابیں، صحائف اور رسائل ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک کتاب ہے کتاب سلاطین، اردو کے اندر جو ترجمہ ہے بائبل کا، انجیل کا، اس میں اس کا نام رکھا گیا ہے سلاطین، اور عربی کا جو ترجمہ ہے اس میں اس کا نام رکھا گیا ہے ملوک، اور انگلش میں جو ترجمہ ہے اس میں اس کا کنگز۔ اس کتاب سلاطین کے دو حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے کا باب نمبر 8 اور باب نمبر 8 کی آیت نمبر 16 اور 17، ان کے اندر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا باپ اسرائیل کے تخت پر بیٹھا، اور میرا باپ یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کے خدا کا ایک گھر بنایا جائے۔ پھر میں اپنے باپ کی جگہ پہ کھڑا ہوا اور میں نے اسرائیل کے خدا کا گھر بنایا، جسے عرف عام میں ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اور ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام صرف اسرائیل کے نبی تھے، صرف اسرائیل کے، بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنو اسرائیل، بنی اسرائیل صرف حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یہودی جو ہے نا آج اسرائیلی،
ان کے ہاں تنشیر نہیں. تنشیر کا کیا مطلب؟ کسی غیر کو یہودی نہیں بنایا جاتا. اس بات کا میں نے مشاہدہ کیا امریکہ کے قیام کے دوران میں. بروکلین علاقہ ہے نیو یارک کا. ہم اس علاقے میں تھے جہاں سے یہودیوں کی بستی تھی. جب کوئی دروازہ کھلتا تو کئی بچے باہر نکلتے. شروع میں ہم نے سمجھا کہ یہاں انا ہے جنہیں بیبی سیٹر کہا جاتا ہے. لوگوں کے بچے شاید اپنے پاس رکھتی ہے کھلانے کے لیے. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ نہیں، یہ ان کے اپنے بچے ہیں. اور جو یہودی عورت 12 بچوں کو جنم دیتی ہے، باقاعدہ تقریب منعقد کر کے اس کو تاج پہنایا جاتا ہے. یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے، مسلمانوں کو تہ تیگ کیا جائے. کبھی خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر، کبھی مسلمان جو اولاد ہے جوان ہو تو قتل و غارت کے اندر، فتنہ و فساد کے اندر غرق کر کے، اگر بچ جائے تو ان کے عقائد کو، ان کے اخلاق کو تباہ کر مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہیں. لیکن اپنی نسل کشی کر رہے ہیں، اپنی نسل کو بڑھا رہے ہیں، کسی غیر پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. چنانچہ ان میں عصبیت ہے، سوائے حضرت یعقوب کی اولاد کے کسی کو یہودی بنانے کے لیے تیار نہیں. ان حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو حضرت سلیمان نے کہا میں اور میرے باپ اسرائیلیوں کے نبی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات کے بارے میں تو کتاب سلاطین میں ہے کہ جب ہیکل سلیمانی تیار کیا گیا تو تابوت سکینہ کو کھولا گیا خیمہ امامت سے نکال کر وہاں منتقل کرنے کے لیے، تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے 2 ٹوٹی ہوئی تختیوں کے. یعنی وہ کتاب جو تورات کی صورت میں کوہ طور پہ ملی تھی ناپید ہو چکی تھی. اور ایک روایت کے مطابق فرشتے کو دیکھا جو کتاب اٹھا کر آسمانوں کی طرف جا رہا تھا. یہ ایک الگ بحث. لیکن اس وقت عہد نامہ عتیق میں 5 کتابیں ہیں جو منسوب ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ان 5 کو اسفار خمسہ بھی کہا جاتا ہے. پہلی کتاب سفر تکوین، دوسری کتاب سفر عدد، تیسری کتاب سفر خروج، چوتھی کتاب سفر احبار، 5ویں کتاب سفر تثنیہ یا سفر استثناء. سفر خروج کے اندر جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ میں بنی اسرائیل کو، اور بالخصوص اس کے باب نمبر 23 کے اندر یہ کہا کہ میں اسرائیل کے حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے، اسرائیل کے گھرانے کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے آیا. اور سفر استثناء کے باب نمبر 3 میں کہا کہ مجھ کو وہ شریعت عطا کی گئی جو اسرائیل کے گھرانے کی میراث تھی. اور جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک مسلسل سفر میں رہے، مختلف اقوام کے ساتھ جہاد کرتے رہے. اور جن اقوام کے ساتھ جہاد کیا ان میں حضرت یعقوب کے ایک بھائی کی، سگے بھائی کی اولاد بھی، بنو لادی، ان کے ساتھ بھی جہاد کیا. حالانکہ حضرت یعقوب کے سگے بھائی تھے. کیوں؟ صرف اور صرف اسرائیلی قوم کے عروج کے لیے، ان کی ترقی کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول ہیں صرف اسرائیلیوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے. متی کی انجیل باب نمبر 15 آیت نمبر 24، 25، 26، 3 آیتوں کے اندر ایک کنانی عورت کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ آئی اور آ کر حضرت عیسیٰ کے سامنے گڑ گڑائی کہ میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں صرف
اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا، صرف اسرائیل کے گھرانے۔ اس نے منت کی، سماجت کی، تو جو فکرہ نقل ہے حضرات وہ کوئی نبی نہیں کہہ سکتا، لیکن انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینک، یعنی اپنے آپ کو صرف بنی اسرائیل تک رکھ کہ میں اسرائیلیوں کے حالات بہتر کروں گا، کسی کنانی کی۔ اور حضرات متی ہی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 5، 6، 7 اپنے شاگردوں سے کہا خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی؟ تو ہر نبی، ہر رسول مخصوص قوم کے لیے، خاص قوم کے لیے، محدود علاقے کے لیے، مخصوص وقت کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ یہ صرف اور صرف آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ جو کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی محدود وقت کے لیے نہیں، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ کہا، اور کہا نہیں، اللہ نے کہلوایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ یا اہل العرب نہیں کہا، یا اہل العرب نہیں کہا، یا بنی قریش نہیں کہا، کہا یا ایھا الناس، ایک کائنات کے رہنے والوں، اے آدم کی ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم ہر اس طبقے کو، ہر اس شے کو، ہر اس جذبے کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو نمایاں کر پائے، جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے، جس میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی سکت ہو، جو لوگوں کے احساس میں، لوگوں کے علم میں، لوگوں کی نگاہوں میں آ سکے، اس طبقے کو عالم کہا جاتا ہے، اس شے کو عالم کہا جاتا ہے، اس جذبے کو عالم کہا جاتا ہے۔ جنات کا عالم، انسانوں کا عالم، حشرات کا عالم، نباتات کا عالم، جمادات کا عالم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، اس سے بھی بڑھ کر جذبات کے عالم کے حوالے سے وجد کا عالم، شوق کا عالم، کیفیات کا عالم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس لیے آپ کی نبوت تب تک ہے جب تک اس کائنات میں کوئی ایک عالم بھی موجود ہے، اور یہ قیامت کے قائم ہونے تک، بلکہ قیامت کے بعد کے لیے بھی۔ تو حضرات ماننا پڑے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاتم النبیین ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ ساری کائنات کے رہنے والوں کے لیے ہادی، رہبر، رہنما اور رحمت بن کر آئے۔ اور حضرات میں نے کل عرض کیا تھا، میں آج بھی عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی کئی جہتیں ہیں، ایک جہت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے صرف آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجنے کا اعلان ہی نہیں کیا، صرف یہی نہیں کہ آپ کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج رکھا، بلکہ پوری کائنات میں آپ کی ختم نبوت کا اہتمام بھی کیا ہے۔ یہودی، عیسائی، مسلمان نہیں،
اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن حضرات ذرا تصور کیجئے، وہ یہودی، وہ اسرائیلی، عیسائی بھی اسرائیلی ہے، حضرت عیسیٰ جو ہے اسرائیل ہی کے نبی تھے، حضرت موسیٰ، لیکن غور کیجئے وہ اسرائیلی جن میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوتے رہے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا نبی آتا رہا ہے زندگی میں۔ جب حجاز مقدس میں، مکہ و مدینہ میں سونے نبی کی ختم نبوت کا اعلان کیا گیا تو اس وقت سے لے کر آج تک کسی فرد کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نبی ہیں، وہ نبی ہیں۔ اسلام کے دشمن ہونے کے باوجود یہ اہتمام کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ اسلام کے دشمنوں کے ہاں بھی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ آپ کا فارس، ایران، جہاں یہ بات مشہور تھی کہ پاک سرشت بزرگ جو ہیں ان پر سروش آسمانی کا نزول ہوتا ہے، ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل وحی لے کر آئے۔ پارسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو وحی لے کر آتا تھا فرشتہ، اس کا نام سروش تھا، اور اس سروش کا تذکرہ مرزا اسداللہ خان غالب نے اپنے ایک شعر میں کیا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش۔ تو سروش نام کے فرشتے کے بارے میں پارسیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آسمان سے پاک سرشت بزرگوں پر سروش آسمانی کا نزول ہوتا رہا ہے، لیکن حضرات پارسی مسلمان نہیں ہیں، آج بھی موجود نہیں ہے۔ اٹھائیں تاریخ پارسیوں کی، جب مکہ و مدینہ کے اندر حجاز مقدس میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا اعلان ہوا، اس کے بعد سے کسی پارسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا پارسیوں کی طرف سے کہ وہ بھی نبی ہے، اس پر بھی سروش آسمانی کا نزول ہوا۔ اس بر صغیر کے اندر وید مت سے تعلق رکھنے والے، یجر وید کے ماننے والے، اتھر وید کے ماننے والے، سام وید کے ماننے والے کتنے ہیں؟ اٹھائیں ان ہندوؤں کی کتابیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ مہارشیوں پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا ہے۔ آکاش وانی، آکاش آسمان کو کہا جاتا ہے، آکاش وانی آسمانی خبریں کہ ان کا پرکاش ہوتا ہے، نزول ہوتی ہے۔ لیکن حضرات ہندو موجود ہیں، کئی فرقوں کے اندر ہیں، آریہ سماجی بھی ہیں، سناتن دھرمی بھی ہیں، وش مت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، شیو مت سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، لیکن اٹھائیے ان کی تاریخ۔ جب مکہ و مدینہ کے اندر رسول اللہ کی ختم نبوت کا اعلان ہوا تو اس تاریخ کے بعد کسی مہارشی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ اس پر آکاشوانی کا پرکاش ہوا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے، ایک متفقہ عقیدہ ہے، ایک یقینی عقیدہ ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس مسئلے کے حوالے سے مسلمان علماء کے درمیان اختلاف رائے نہ ہو۔ صرف ایک معاملہ ہے، عقیدہ ہے، ایک عقیدہ، وہ ختم نبوت کا ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل طلب کرنا، اس کی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یقین ہے کہ مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی سے دلیل طلب کرنا، اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں کوئی ہیچ میچ موجود ہے، تبھی تو آپ دلیل طلب کر رہے ہیں۔ اگر یقین ہے، اور یقین ہے کہ مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو جوتا مارنا چاہیے، دلیل کیوں طلب کرنا؟ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر میں
جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ نبوت سے پہلے مسیح موعود کا دعویٰ کیا، مہدی زماں ہونے کا دعویٰ کیا، تو ہمارے علماء نے اسی وقت اس کی گرفت کی۔ پہلی کتاب اس نے شائع کی، یہ مناظر کے طور پر ابھرا تھا، تو ایک کتاب شائع کی فتح اسلام، اس کے اندر اس نے ایسے ہی دعوے کیے، اس طرح کی باتیں کی جس طرح کی باتیں آج کل عمران خان کر رہا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں اگر میں جہنم میں چلا گیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی، اس لیے کہ میاں والی کی گرمی ایسی ہے۔ تو مرزا بھی اس طرح کی بیک کی باتیں کیا کرتا تھا۔ فتح اسلام کتاب لکھی، اس کا تعاقب کیا گیا۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے اشاعت السنہ ان کا رسالہ تھا، منتھلی ہر ماہ نکلتا تھا، اور یہ بات میں آپ کو فخر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اشاعت الاسلام بر صغیر کا ایک ایسا ماہنامہ تھا جس میں بر صغیر کے ہر فرقے، ہر دین کے بارے میں مضمون ہوتا تھا، اور مولانا انسائکلوپیڈیا کی حیثیت سے لکھا کرتا۔ تو مولانا نے اس کا تعاقب کیا، اس نے اس کے جواب میں وضاحت کرنے کے لیے کتاب لکھی توضیح مرام، اس کے اندر اور زیادہ یاویاں مار دی۔ مولانا نے اس کا بھی تعاقب کیا، پھر اس نے کتاب لکھی ازالہ اوہام۔ یہ تینوں کتابیں لے کر مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے پاس گئے۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ یہ آدمی کافر ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق۔ اس کے بعد مولانا محمد حسین بٹالوی نے بر صغیر کے کئی علماء سے اس پر تائیدی دستخط کروائے۔ انہی میں ایک بزرگ دارالعلوم دیوبند قائم کرنے والے مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہیں، جنہوں نے کچھ لکھا نہیں لیکن تائید کرتے ہوئے صرف اتنا لکھا، جواب صحیح رشید احمد گنگوہی اوفیان، لیکن تائید کی۔ سب سے پہلا فتویٰ، اجتماعی فتویٰ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے، مولانا میاں نذیر حسین اور علماء کرام 200 علماء سے، اور وہ پہلی بار پاکستان میں ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر کی ترتیب سے مکتبہ سلفیہ لاہور نے شائع کیا۔ اب وہ دوبارہ شائع، بہرحال یہ بات تفصیلی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور امیر محترم کے درمیان حائل رہوں، باقی باتیں پھر ہوتی رہیں گی۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔